تو ہمارے نکاح کرنے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو شادی بیاہ ہیں ان میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان غلطیوں کو دور کر دیں گے تو نکاح کی یہ جو عمارت ہے یہ پختہ ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ پختہ ہو جائے گی، طاقتور ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز نکاح کرنے کے لیے شہوت کو سامنے نہ رکھا جائے، نکاح عبادت سمجھ کر کیا جائے۔ نکاح کرنے کے لیے شہوت کو مد نظر نہ رکھا جائے، نکاح کرنے کے لیے عبادت کو مد نظر رکھا جائے، اس کو عبادت سمجھ کر کیا جائے۔ جس کو عبادت سمجھ کر کیا جائے گا نا پھر وہ پختہ ہوگا۔ دیکھو بھئی، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ عبادت سمجھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نماز میں یہودیوں کا طریقہ نہیں لے کر آتے، نماز میں عیسائیوں کا طریقہ بھی نہیں لے کر آتے، نماز میں ہندوؤں کا طریقہ بھی نہیں لے کر آتے، نماز میں انگریزوں کا طریقہ بھی نہیں لے کر آتے۔ کیوں بھائی؟ نماز عبادت ہے۔ جب نکاح کو عبادت سمجھیں گے تو نکاح میں یہودیوں کا طریقہ بھی نہیں لے کر آئیں گے، عیسائیوں کا بھی لے کر نہیں آئیں گے، ہندوؤں کا بھی لے کر نہیں آئیں گے، کسی اور کا طریقہ بھی لے کر نہیں آئیں گے، اس کو عبادت سمجھ کر کریں گے۔ انبیاء کرام 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، ہر پیغمبر نے نکاح کیا، ہر پیغمبر نے نکاح کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ آج ہمارے نکاح کی یہ جو عمارت کمزور نظر آتی ہے نا جی، اس کی کمزوری کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے بنیاد کو ہم نے ٹھیک نہیں رکھا۔ نکاح کرنے کے لیے شہوت کو مد نظر رکھا ہے، عبادت کو مد نظر نہیں رکھا۔ جب ہم اس کو عبادت سمجھ کر کریں گے تو پھر جناب ہمارا نکاح کامیاب بھی ہوگا اور دیرپا بھی ہوگا اور ہماری نسلیں بھی ٹھیک ہوں گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یاد رکھیں، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوارے کے شادی شدہ کے 2 رکعت نفل جو ہیں یہ کوارے کے 1000 نفل سے افضل ہے۔ ہاں، شادی شدہ کے 2 رکعت نفل کوارے کے 1000 نفل سے افضل ہیں۔ کیوں؟ وہ شادی شدہ ہے، اس کے اوپر بیوی کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر بچوں کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری، ساس سسر کی ذمہ داری، جناب وہ پھنسا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک کھجل خوار بھی ہو رہا ہے، لڑائی بھی کر رہا ہے، مال کمانے کے لیے جناب دوڑ دھوپ بھی کر رہا ہے، خون پسینہ بھی کر رہا ہے، ساری چیزیں کر کے پھر اللہ کے سامنے بھی آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ دوسری طرف تو کوارا، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں، نہ کمائی کی ٹینشن، نہ ماں باپ کی ٹینشن، نہ بیوی بچوں کی ٹینشن، جناب مشٹنڈا ہے، جناب جب چاہے سو جائے، جب چاہے اڑ جائے، جب چاہے نہائے، جب چاہے کپڑے چینج کرے، کپڑے اس کو تیار ملتے ہیں، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے بھائی۔ ظاہر بات ہے وہ جب نفل پڑھے گا تو ریلیکس ہو کر ہی پڑھے گا، چاہے 1 یا 2000 پڑھ لے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ جو شادی شدہ ہے اس کو ٹینشن ہے، نفل پڑھ رہا ہے لیکن دماغ اس کا گھر میں ہے، فلانے بچے نے یہ خواہش کی ہے، فلانے بچے نے یہ خواہش کی ہے، بیٹی کے لیے یہ لے کر آنا ہے، بیوی نے جناب یہ فرمائش کی ہے، اس کو پورا کرنا ہے، ماں باپ کے لیے یہ دوائیاں لے کر آنی ہے، اس کے جناب ذہن میں ٹینشن سوار ہے۔ ان ٹینشنز کو بھی وہ فیس کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے 2 رکعت نفل اس کوارے کے 1000 نفل سے افضل ہے۔ آخر یہ کیوں کہا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کیوں کہا ہے؟ یہ اس لیے کہا کہ یہ نکاح ایک عبادت ہے، یہ نکاح ایک عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کر کرو۔ اپنے بچوں کا نکاح کرانا ہے نا، ان کو سب سے پہلے سمجھاؤ کہ یہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام کی سنت ہے۔ سب انبیاء کرام نے نکاح کیا ہے، سب صحابہ کرام نے نکاح کیا ہے، سب تابعین نے نکاح کیا ہے۔ اچھا جی، تو یہ اتنا بڑا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل۔ تو سب سے پہلی چیز، اس نکاح کی عمارت کو مضبوط بنانے کے لیے، اس نکاح کی عمارت کو مضبوط بنانے کے لیے ہماری سوچ کا تبدیل ہونا ضروری ہے کہ نکاح شہوت خود پوری ہو جائے گی، اللہ نے جائز طریقہ رکھا ہوا ہے، خود پورا ہوگا، لیکن ہمارا مطمع نظر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطمع نظر یہ ہوگا نا صرف شہوت پوری کرنی ہے تو پھر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرے گا، اولاد کے حقوق ادا نہیں کرے گا، اپنا کام ہو گیا بس، باقی خصمہ نخان۔ عبادت سمجھے گا تو اس چیز میں بھی نیکی ہے۔ ہاں، تو مطمع نظر جو ہے نکاح کے لیے وہ عبادت ہونی چاہیے، شہوت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زندگی کو تقسیم کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کو
تقسیم کیا ہوا تھا۔ 4 مہینے وہ جناب میدان جہاد میں جاتے تھے، لڑتے تھے، 4 مہینے جناب وہ رزق حلال کماتے تھے، اور 4 مہینے درس و تدریس میں جناب وہ صرف کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح تقسیم کیا ہوا تھا۔ تو جو 4 مہینے وہ لڑتے تھے نا جی، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ لڑائی لمبی ہو گئی، لڑائی لمبی ہو گئی۔ تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، بتاؤ بھئی اس وقت روئے زمین پہ سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ سب نے کہا کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ ساتھی نے پوچھا اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ایک شادی شدہ جوڑا جو ہے وہ سردیوں کی راتوں کو اس کی آنکھ کھلے اور دیکھے کہ بچوں کے اوپر کمبل نہیں ہے، اور وہ بچوں کے اوپر کمبل جناب کھینچ کر پورا کر دے، سب سے بڑا عمل یہ ہے۔ اندازہ لگائیں یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس چیز کو عبادت سمجھ کر کریں گے، شہوات کو پورا کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھیں گے، تو یہ کیا ہوگا؟ ہماری نکاح کی جو عمارت ہے یہ پختہ ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز کہ نکاح کو عبادت سمجھیں۔ آج جو ہمارے یہاں پر معاشرے کے اندر طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے نا جی، پہلے عدالتوں میں جناب سننے میں نہیں آتا تھا کہ طلاق کا کیس آیا ہے، اب تو جناب عدالتیں چلے جاؤ، روزانہ ہزاروں کیس آ رہے ہیں طلاق کے۔ محلوں میں چلے جاؤں، فلانے کو طلاق ہو گئی، فلانے کو طلاق، فلانے نے طلاق دے دی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اس رشتے کو یہ رشتہ جب وجود میں آیا تھا تو یہ رشتہ عبادت سمجھ کر وجود میں نہیں آیا تھا۔ یہ رشتہ جو ہے عبادت سمجھ کر وجود میں نہیں آیا تھا۔ اس رشتے کو وجود میں لانے کے لیے ہمارا مطمع نظر یہ تھا کہ شہوت پوری ہو جائے، بھئی سکون مل جائے۔ تو جب عبادت سمجھ کر کوئی رشتہ وجود میں آتا ہے نا جی، تو پھر جس طرح ہم عبادت کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، عبادت کرتے ہوئے جس طریقے سے ہم جناب متوجہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ بھئی اگر بیوی کو تنگ کیا تو اللہ کی ذات ناراض ہوگی۔ عورت بھی یہ چیز سوچے گی کہ اگر شوہر کی حق تلفی میں نے کر دی تو اللہ کی ذات ناراض ہوگی، یہ عبادت جو ہم نے کی ہے یہ عبادت کمزور ہو جائے گی۔ زیادہ طلاق کے وجوہات بھی یہی ہیں کہ ہم نے اس چیز کو عبادت کی کیٹیگری سے نکال کر ہم نے جناب شہوت کو مطمع نظر رکھا ہے، اور شہوت کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آپ کو؟